کسی بچے کو حلیمہ لے کر چلے گی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں ذرا گودوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آئے تھے تو آمنہ کی گود، حلیمہ کی گود میں چلے گئے، 6 مہینے کے بعد واپس لوٹے، 6 سال کے بعد، سوری، مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھا ایسے وقت میں حضور مکہ تشریف لائے کہ 2 سالوں سے بارش نہیں ہوئی۔ کتنے سالوں سے بارش نہیں ہوئی؟ مشرکین عرب، سرداران قریش مطاف میں جمع ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، اور ہمارے پاس تو یہ سسٹم ہے ہی نہیں، ہم نے مانگنا ہے تو یہ کعبے کی دیواروں سے لٹکے ہوئے خداؤں سے مانگنا ہے نا۔ دیکھو قوم کا حساب کتاب، کہ جو خود لٹکے ہوئے ہیں وہ مجھے کچھ دینے کے لیے وہ خدا بنے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بت خانے میں جا کے بھگوان بنے بیٹھے ہو۔ ابراہیم کی تقریر تھی نا، کہا ہم انہی سے مانگ سکتے ہیں اور ہمیں کون دے سکتا ہے۔ یہ تعداد آج بھی اسمبلیوں میں اتنی ہی ہوتی ہے جتنے کعبے میں لٹکے ہوں کی تھی، اور ہم انہی کو خدا سمجھ کے مانگتے ہیں، یہ کچھ دے نہیں سکتے بیچارے۔ کوئی سمجھ میں بھی آیا یا نہیں آیا؟ شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ پتھر کو پوجا جائے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اگر ایمان کی حرارت باقی ہو تو یہ بہت کچھ ہے۔ مانگنا چاہتے ہیں، مانگ رہے ہیں، مل نہیں رہا، اونٹ ذبح کیے، بکرے ذبح کیے، بارش نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کے بعد عبد المطلب اچانک مطاف کعبہ میں آ گئے تو سرداران قریش کھڑے ہو گئے، وہ پتھر یا بیرو یا کوئی، اللہ اکبر، سرداران قریش کھڑے ہو گئے، عزت سے بٹھایا اور کہا عبد المطلب بڑی پریشانی کا شکار ہیں، ان خداؤں سے مانگتے ہیں یہ دے نہیں رہے، پریشانی ہے، قیامت خیز گرمی ہے، کوئی تیرے کو کوئی ٹونا شونا ہے؟ انہیں کہ چلو تسی تے باؤ، میرے کو ہے۔ گھر آئے، آمنہ کے گھر کے صحن میں ایک 6 سال کا خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے، ہاتھ پکڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہا ربا ہم سے ناراض ہے، اس چہرے والے محمد سے بھی ناراض ہے، یہ خوبصورت چہرے والا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، میرے پوتے کا چہرہ نیچے بعد میں ہوا، بادلوں نے برسنا پہلے شروع کر دیا۔ توجہ، ماشاءاللہ۔ میں آخری مرحلے کی طرف آپ کو بہت خوبصورت لائن سے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ میری ساری تقریر آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ 25 سال کی عمر کو پہنچ گئے، ایک خاتون مال لے کر آ گئی، اسٹامپ پیپر لے کر آ گئی، یہ مجھے ختیجہ کہتے ہیں، میں مالدار خاتون ہوں، یہ میرے پاس فائل ہے، میں نے بڑے بڑے تاجروں سے معاہدے کیے اور مال تجارت ان کو دیا، شام کی منڈی میں بیچا، آپ کا چرچا سنا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ تاجر ہیں، تو میرا مال اس سال آپ لے جائیں گے؟ ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ لائے اور کہا لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسکراہٹ ختیجہ کے کام آ گئی۔ اس دور کے مطابق اسٹامپ پیپر ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، تاریخ نے کہا کہ مال پہلے کے تاجروں سے کم تھا، جتنا پہلے تاجروں کو دیتی تھی اس سے کم دیا۔ روانہ کرنے لگی قافلے کو تو میسرہ نامی غلام سے کہا ذرا ان کا خیال رکھنا، راستے میں تکلیف نہ آئے۔ میسرہ چلا گیا، شام کی منڈی میں بال بیچا، واپس آئے تو منافع میسرہ سر پہ گٹھڑی کی شکل میں لے کر
آके खतीजत कुबरा की गोद में रख देता है। पैसे गिन रही है, तवज्जो मेरे जुमलों पर गौर रहे, पैसे गिन भी रही है और मैसरा से कह रही है ये मेरे हिस्से के पैसे हैं, सुभान अल्लाह। ये सारा मुनाफा मेरा है। कहा जी बीबी जी तुम्हारा ही है। कहा बता सकते हो कि शाम की मंडी में माल कैसे बेचा? सुभान अल्लाह। कैसे बेचा? मैसरा ने कहा बीबी जी मैं शाम की मंडी का हाल बताऊं या जो घर की दहलीज से निकले थे मैं उस वक्त से बताऊं कि शाम की मंडी तक क्या होता चला गया है? सुभान अल्लाह। औरत थी ना, यूं हाथ रखा, अच्छा क्या हुआ? कहा जी आपने मेरी ड्यूटी लगाई कि मोहम्मद मुस्तफा के साथ जाना है, मैंने दहलीज से कदम रखा और मैं चल पड़ी। बस जब मैं चल पड़ा तो मैंने क्या देखा कि मैं अपनी ड्यूटी पे मैं बाद में आया और पहले आसमानों का बादल ड्यूटी पे मामूर था वो मेरे साथ चलता रहा। क्या देखा? कहा जहां से गुजरा ये बादल साया करता चला गया। मैं इन राहों से कई काफिलों के साथ गया, बड़े बड़े ताजरों के साथ गया, मक्के के बड़े बड़े ताजरों के साथ काफिले के साथ गया। इन राहों से गुजरा था, सहराओं से गुजरा था, पहाड़ों से गुजरा था, दरख्तों के करीब से गुजरा था। मैंने राहों को खामोश देखा, मैंने सहराओं को खामोश देखा, मैंने पत्थरों को खामोश देखा। लेकिन आज मैं इस ताजर के साथ गया तो घर की दहलीज से लेके शाम की मंडी तक जिन राहों से गुजरता गया, सहराओं से गुजरा तो जर्रे बोल उठे, पहाड़ों से गुजरा तो पत्थर बोल उठे, दरख्तों के नीचे बैठ गए तो पत्ते बोल पड़े। जहां से गुजर हुआ तो वही से दुरूद और सलाम की महफिलें सजदी चली गई है। अच्छा ये हो गया, क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या बात। दरूद और सलाम की महफिलें सज गई। कहा ये हुआ जी। तवज्जो, उस माल को जो मैसरा के सर पे रख के आए थे एक तरफ फेंक के उठी और अपने चचाजाद भाई वरका इब्न नौफल के पास चली गई। 95 साल की उम्र का बूढ़ा चारपाई पे 1 साल से पड़ा हुआ है, बीमारी ने घेरे में डाला हुआ है। गई और कान से पकड़ के खींच के कान में कहा भाईजान मैं खतीजा हूं, खतीजा। हाथों से पलकें ऊपर की, यूं टिकटिकी बांध के देखा, कहा मेरी याद आ गई तुझे? कितने साल हो गए मिलने नहीं आई हो। मैं तेरा चचा का बेटा था ना, फूफी का बेटा था ना, भाई था तेरा। मेरा ये हाल हो गया, कभी अयादत के लिए नहीं। बड़ी मालदार है ना तू, पैसे में खेलती है, तुझे गरीब याद नहीं रहता ना। पैसे में खेलती है, तुझे कोई मरीज याद नहीं रहता। अयादत किया कर मरीजों की, कहीं तेरा हाल वो न कर दे जैसे मेरा हाल हो गया है ना। वो तवंगर से दर दर का भिखारी भी बना सकता है, एक लम्हे में बना देता है। कुर्सी से उतार के अटक की जेल में डाल देता है। कौन है उससे पूछने वाला? मिस्र की जेल से निकाल के वो तख्ते मिस्र पे बिठा देता है, कोई है उससे पूछने वाला? सुभान अल्लाह। बड़ा ज़हीन आदमी था वरका इब्न नौफल। सरेकी समझावा और मैं कोई औखी फसी ही ते आई है ना। खतीजा ने कहा जी औखी फसी है तो आई है, तो सब सच समझे हो, कहो क्या कहना चाहती हो। कहा मोहम्मद नाम का 25 साल एक नौजवान है और उसकी ये खसूसियात हैं। यूं उसने मेरे माले तिजारत को लेके शाम की मंडी में बेचा और इतना मुनाफा दे दिया। पूछना चाहती हूं ये कौन हो सकते हैं
کہا اس عبداللہ کے ابے کا، اس محمد کے ابے کا نام عبداللہ ہے؟ جی کہا ہاں عبداللہ ہے۔ اس کے دادے کا نام عبد المطلب ہے؟ کہا ہاں عبد المطلب ہے۔ کہا اس کے دوستوں میں جن کے ساتھ اکثر و بیشتر مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، ان میں دوستوں میں اس کا دوست کوئی ابو بکر بھی ہے؟ سبحان اللہ، کہا ابو بکر ہے۔ کہا جلدی جا، یہ آخری رسول ہے، میری تورات بتا رہی ہے، انجیل بتا رہی ہے، زبور بتا رہی ہے، جا کے نکاح کی دعوت دے دے اور بیوی بننے کی خواہش کا اظہار کر۔ اگر نبی ہوگا تو وہ بیوہ سے پہلی شادی کرے گا، تیرے مقدر کا ستارہ چمکا ہوا ہے تو محمد کی بیوی بن جائے گی۔ سبحان اللہ، اسم محمد یہاں تک گونجتا رہا۔ سبحان اللہ، آج جسم محمد معرض وجود میں آ گیا۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا اس جسم کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، کل جو اسم تھا آج وہ جسم میں تبدیل ہو گیا۔ کل اسم دیکھتے تھے، آج جسم محمد دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ خیر القرون بن گیا۔ طائف کی گلیوں میں گئے، یہاں مجنوں دیوانہ کہا جا رہا تھا، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت شارٹ بات کر رہا ہوں۔ آج کوئی شخصیت آئے تو پہنا فلیکس لگاتے ہو تب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ حضور کی شخصیت دیکھیے، تاریخ کہتی ہے کندھے پہ رکھی ہوئی سفید چادر لہرائی تو پورا مکہ محمد کے قدموں میں کھڑا ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، بس ایک ہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پتھراؤ ہو گیا۔ رنجیدہ پریشان ہو کر گھر پہنچے، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی ایسے ایسے ہوا۔ کہا سمجھ سے بالا تر ہے، صرف نبی ہی نہیں، لاڈلا نبی ہے، حبیب ہے، انبیاء کا امام ہے، کہتا ہے کلمہ پڑھو، پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ آواز مشیت آئی، ختیجہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، پڑھیں گے، لیکن ہم نے کلمہ پڑھانے میں بھی ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ جہاں انہوں نے اعلان نبوت کر کے قولوا لا الہ الا اللہ کہا، جس نے پہلے پڑھنا تھا وہ یہاں موجود نہیں تھا، ہوتا تو وہ کھلے عام وہیں پڑھ دیتا، سبحان اللہ، وہ تھا ہی نہیں نا۔ بحث جاری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو پتہ چلا ابو بکر آ گیا ہے، اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا تو آواز مشیت آئی۔ کلمہ پڑھنے سے لے کر عائشہ کے حجرے میں جانے تک ہم نے ابو بکر کو محمد کے ساتھ بلا فصل کھڑا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کچھ بلا فصل کی ترتیب ہے نا۔ کیسے؟ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے فران کی چوٹی پہ کہا، اور محمد الرسول اللہ جناب صدیق اکبر نے حضور کی دہلیز پہ کہا۔ کلمہ پڑھنے میں اول نبی ہیں تو ثانی ابو بکر نظر آ رہے ہیں، اور اللہ نے کلمے میں بھی ابو بکر کو بلا فصل بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ زندگی کا مرحلہ ہے جس میں داخل ہوئے تو ہر طرف پتھراؤ ہی پتھراؤ ہے۔ توجہ، پتھراؤ ہی پتھراؤ ہے، کوئی مجنوں کوئی دیوانہ، طائف میں چلے گئے، پتھر مارے، پریشان بیٹھے تھے، پر میں گھبراؤ نہیں، میرے پاس آ جاؤ۔ ایک شب میں معراج کے لیے جناب جبرائیل لینے آ گئے تو پہلا سٹاپ قرآن کریم کہتا ہے آپ کے سفر کا جو پہلا سٹاپ تھا نا وہ مسجد اقصیٰ تھی، جو اس وقت یہودیت کے گھیرے میں ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے ہزاروں انبیاء کو دیکھا ہے، نہیں 1,20,000 انبیاء جس کی گود میں آمنہ کے لال کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، مسجد اقصیٰ میں چلے گئے، نماز پڑھا، سارے نبی پیچھے تھے۔ میں بہت ساری باتوں کو شارٹ کر کے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جس وقت نماز پڑھا ڈالے تو ایک آواز آئی، کہا موسیٰ آپ نے اسم محمد دیکھا تھا نا؟ آدم تم نے کل اسم محمد دیکھا تھا، داؤد تم نے اسم محمد دیکھا تھا نا؟
عیسیٰ تم نے اس میں محمد دیکھا، آج میں نے تمہیں جسم محمد بھی دکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ کیسا لگا؟ سبحان اللہ جناب آدم نے کہا کہ کل جب مجھے تخلیق کیا تو مجھے فرشتوں نے دیکھ کے کہا یہ حسین ہے۔ کل جب یوسف آئے تو صدر ہاؤس میں عورتوں نے کہا یہ حسین ہے۔ کسی نے موسیٰ کلیم کا چہرہ دیکھا تو زمانے کے لوگوں نے کہا کہ یہ حسین ہے۔ کہا سبھی کو لوگ کہہ رہے ہیں حسین ہے۔ آمنہ کا لال وہ ہے جس کو آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہی نہیں بلکہ آسن ہے۔ یہ حسینوں کا بھی امام ہے۔ ماشاء اللہ جس میں محمد نے دکھا دیا۔ توجہ، 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ کتنی رکعتیں پڑھی بھائی؟ بولو یار، کتنی پڑھی؟ 2۔ ایک خوبصورت سا جملہ ہے، کسی نے کہا ہے، خطیبانہ جملہ سمجھ لیجئے، یہ سمجھانے والی بات۔ کچھ سینئر نبی، ان میں تلک الرسل فضلنا کے اعتبار سے جو سینئر تھے نا، وہ ایک دوسرے سے ملے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایات پیش کی ہیں۔ ایک دوسرے سے مل کر کہنے لگے ہم اپنے اپنے زمانے کے امام تھے لیکن آج ہمیں مقتدی بنا دیا گیا۔ سوال اتنا سا ہے کہ امامت میں مزہ آیا تھا یا اس کے مقتدی بننے میں مزہ آیا ہے؟ سبحان اللہ موسیٰ کلیم کہنے لگے اگر یہاں کوئی آفر ہوتی نا، پیکج ہوتا اس اجتماع میں، رب کہتے بھی کچھ مانگو، میرے محبوب کے پیچھے تم نے پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے تو کچھ مانگو۔ اگر کوئی پیکج ملتا تو میں کہہ دیتا تاج نبوت واپس لے لیجئے اور مجھے ان کا ہی مقتدی بنا دیجئے۔ سبحان اللہ اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بتانا صرف اتنا سا ہے کہ نبی جو انبیاء کہلائے اپنے اپنے زمانے کے امام تھے، اور اکیلے امام ہی نہیں تھے، نام کے معصوم نہیں، معصوم ہی تھے نا، جنہیں خالق نے معصوم بنا کے بھیجا۔ نبی کی صفت ہے معصوم ہونا، حسین ہونا۔ غیر نبی معصوم نہیں ہوا کرتا، معذرت کے ساتھ، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ کہا بتانا صرف اتنا ہے کہ یہ 2 رکعت پڑھیں تو ان کو لطف آتا ہے، جن صحابہ نے 23 سال 5 نمازیں ہی کملی والے محمد کے پیچھے پڑھی، ان کو کتنا لطف آیا۔ سبحان اللہ یہ بحث کرتے رہے، آمنہ کے لال سدرہ پہ پہنچ گئے۔ سدرہ پہ 3 چیزیں علماء نے لکھی ہیں، ایک بورڈ لگا ہوا نظر آیا، ایک بیری کا درخت نظر آیا، ایک کرسی نظر آئی۔ بیری کا درخت ایسے تھا جیسے یہاں بیری کا درخت ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، اس میں لگے ہوئے پھل جو تھے وہ مٹکوں جیسے تھے، جو دنیا کے مٹکے ہیں۔ کرسی خالی پڑی ہے۔ پوچھا یہ کرسی والا کدھر گیا؟ یہ تو اٹھ کر چلے گئے نا، کہیں گئے ہیں نا، کوئی مسئلہ تھا نا، چلے گئے۔ کہا یہ کرسی والا کدھر گیا؟ تو ذرا سر جھکا کے نا ادب سے کہا کہ کرسی والا چٹائی پہ بیٹھنے والے کی خدمت کرنے گیا ہوا ہے۔ اللہ تھوڑا سمجھ بھی آنی ہے۔ سبحان اللہ یہ چٹائی والے کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ لگتا ہے کرسی بڑی با اختیار کرسی ہے، یہ اپنے محکمے کا افیسر ہے، با اختیار ہے، اس کے پاس فائلیں آتی ہوں گی، یہ بانٹتا ہوگا، یوں کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، بڑی با اختیار کرسی ہے۔ کبھی مل جائے تو پوچھنا اس با اختیار کرسی جو اللہ نے جتنا اختیار دیا، مختار کل بھی نہیں ہے نا، جتنا اختیار دیا اس سے پوچھنا اس با اختیار کرسی پہ بیٹھنے میں مزہ آیا یا چٹائی والے محمد کے ساتھ چلنے میں مزہ آیا؟ تو چوم کر کہا اگر سچ بات یہ پوچھنی ہے تو
ہزاروں نہیں کروڑوں سالوں سے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، کرسی پہ وہ مزہ نہیں آیا جو کملی والے محمد کے ساتھ بیت اللہ سے سدرہ تک چلنے میں مزہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا پھر پیغام دے دو نا، یہ بیت اللہ سے سدرہ تک جائے تو ایک رات میں مزہ لیتا ہے، جو ہجرت کی رات سے نکلا ہے اور 1400 سال سے آج تک واپس نہیں لوٹا، ساتھ جا رہا ہے، اس کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے باتوں باتوں میں کہ تم آگے نہیں جانا چاہتے، تھوڑے چہرے دس دن تسا اگے تقریر نہیں سن، لیکن تسا سارے ایک بینو آکھن لگ گئے تو میں گھر چلا ویسا، پریشان نہیں ہونا، میرا مسئلہ ہے تھوڑا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لگتا ہے تھوڑا اگے جان دا پروگرام نہیں لگتا، اور کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس واسطے کہ نہ میں اگے جا سکتا، نہ میرے کو پاسپورٹ ہے جدو تے اگے دا ویزا لگتا ہوئے، میں تو جدن دا مینو وجود ملے میں اتھوں تک ہی رہنا، اتنے کی ہے تسی کیوں نہیں جا سکتے؟ شیخ سادی بڑا سادہ آدمی سی، انہیں کیا ہے یہ فرشتیاں دا امام ہے، انہیں نہیں دسنا، میں دسدا، سبحان اللہ۔ بڑا سادہ آدمی سی نا جی۔ آدن بھی شیخ سادی رات نو ویندا پہ تے کئی بستی جو گزرے تے کتے پہ گئے، وہ شدہ تلے ہاتھ شت مارا، پتھریلی زمین ہے، پتھر زمین ہے، پہ وسط ہوئے پہ آن، وہ پتھر انہیں کو پٹی نہ آئے، والا آکھن لگا یار کمال دی گل ہے، یہ بندے کیسے ہیں کہ کتے چھوڑ دیتے نے پتھر بات سٹے نے۔ یہ گال انہیں بہت پرانی کی تھی ہے، لیکن ہر زمانے سے فٹ آندی ہے، کچھ سمجھ آندی ہے یا کوئی نہیں سبحان آندی؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی نے کہا یہ نہیں کہیں گے، میں بتاتا ہوں جی۔ کیا بتاتے ہو؟ کہا یہ اوپر جا نہیں سکتے، ایک بال کے برابر بھی پرواز کریں تو ان کے پر جل جائیں گے۔ کیا ہے جو پر جل جائیں گے؟ کہا نور کی تجلیاں بکھری ہوئی ہیں، اور وہ نور جس کی ایک تجلی موسیٰ کلیم کی آنکھ برداشت نہ کر سکی، وہی نور بکھرا ہوا ہے، تو اللہ یہ تو جا نہیں سکتے، آگے کیا ہوگا؟ کہا اس نور سے گزرنے کے لیے جبرائیل کے پر نہیں چاہیے، محمد مصطفیٰ کا جسم چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جسم مصطفیٰ اس نور سے گزر کر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے آکھا یار تسا نبی کو نور نہیں منے دے، ساڑھے ایک نات خان ارشد قاسمی ہوتے پیو دا نائی نور محمد، وہ کہ یار میرے پیو دا نائی نور محمد ہے، علی نہیں سے منے دے، میرے ابے دا نائی نور محمد ہے۔ ساڑھے کو ایک مولوی صاحب نے ہے نا نور اللہ فاروقی، جڑا نور تو منوینا ہے وہ میں نہیں منے دا، وہ نور دا حسب نسب کہہ نہیں، میں دا حسب نسب والے کملی والے محمد کو منے نا۔ سبحان اللہ۔ یہ ولادت 12 ربیع الاول کو تھی ہے، حضرت جبرائیل دی پوری ہسٹری پڑھو، ان دی ولادت نہیں تھی۔ اوپر جانے کے لیے جسم محمد چاہیے، اور جسم محمد وہاں سے گزر کے عرش بریں پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ بگا شہر کے دوستو آخری مرحلے میں چلا گیا میں۔ جسم محمد جب عرش بری کی زینت بنا تو آواز آئی، آدم کی آنکھ نے عرش پہ لکھا ہوا اسم محمد دیکھا، آج ساری کائنات دیکھے، ہم نے اسم محمد بھی اونچا کر کیا ہوا تھا، اور آج جسم محمد بھی ہم نے اونچا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جسم اتنا اعلیٰ ہے۔ آخری بات سنیے، مولانا رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا یہ جو سبز گنبد نظر آتا ہے اور اس کے نیچے ایک حجرہ نظر آتا ہے، اس حجرے کی حیثیت کیا ہے؟ کہا یہ عرش بری سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے منہ چڑھایا، کئی بندے توحید اتنا آگے نکل ویندے کہ جب تک نبی دی توہین نہ کرن توحید پوری نہیں تھیندی۔
اللہ اس عقیدے تو محفوظ رکھے خدا دے کناں نے خدا دی کرسی چ ہاتھ پا دیتے کہ نہیں محمد مصطفیٰ دی کرسی چ ہاتھ پا دیتے خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ کچھ سمجھ آیا عرش پہ بلا کے ہی کہا جھولی پھیلا میں دیتا چلا جاتا ہوں کہ لیتا چلا جا تاکہ پتہ چلے داتا وہ ہے لینے والا یہ ہے سبحان اللہ اے جڑیاں 5 نمازاں پڑھ دے ہو یہ نبی سے عرش تو گھن کے این یا کوئی نہیں آئے کیا دتیاں دا اللہ نے تو پڑھ دے پے ہو وہی جسم محمد جس زمانے میں آیا اس زمانے کو خیر القرون کہہ دیا گیا ہے اس جسم کی عظمت کیا ہے پہاڑ پہ قدم رکھا تو پہاڑ اونچا ہو گیا مکے میں قدم رکھا تو مکرمہ بن گیا مدینے میں قدم رکھا منورہ بن گیا اگر ہمیشہ کے لیے عائشہ کے حجرے میں سو گئے تو وہ روضتوں میں ریاض الجنہ بن گیا سبحان اللہ دوستوں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آج خوش نصیب آدمی ہے کہ جو اس دور میں اللہ کا گھر دیکھے محمد کا روضہ دیکھے میں 7 یا 8 سال کی عمر کا تھا میرے دادا جی حج پر گئے بحری جہاز کے ذریعے 3ری جماعت میں پڑھتا تھا مجھے باشعور تھا بارہ واپس لوٹے 4 ماہ کے بعد پوری بستی ان کے گلے میں ہار ڈال رہی ہے استقبال کر رہی ہے اور عورتیں بچے لے کر آئی ہمارے سروں پہ حج صاحب اس کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر دو وہ سارا ڈے ہجوم رہ گیا برادری دے لوگاں دا علاقے دے لوگاں دا رات کو تھوڑا جہا موقع ملیا تے میں کیونکہ باشعور ہاں میں کہ ابا جی دادا جی کیڑا کام کر کے آئے ہو کہ یہ جڑے لوگ اگے تو کوئی تھا ملن نہ دین اج تھوڑے گل وچ ہار پیندن کیا کر آئے ہو میں بال ہم نے میرے ذہن چاہے میں کہ ڈاڈے بھائی شادی کر کے دیے بھائی تو میں کہ ڈاڈی ساڑی بھی بیٹھی ہے ول بھی ایک شادی کی تھی کیوں کی تھی اسے وہاں کے پتر میں شادی کر کے نہیں آیا میں اللہ دا گھر دیکھ کے آیا کملی والے محمد دا روضہ دیکھ کے آیا ساری زندگی ساڑی برادری دے لوگاں نے ساڑے ڈاڈے جی دا احترام کیتا انہاں کیا ساڑی برادری چوں حاجی صاحب چنگا ہے جو اندی اکھ نے محمد دا روضہ ڈٹھا سبحان اللہ میں کو تڑاہ دی گال سمجھ آئیے یار اج دے دور وچ میرے تیرے جیسا گناہگار بندہ بیت اللہ دیکھ کے آوے روضہ اقدس دیکھ کے آ کے لوگ احترام کریں حاجی جیہو جیہاں بھی ہوئے بہرحال قابل احترام ہے سے لیکن معافی چاہنا میں محسوس نہ کرے کنہاں نے وہ کام کیتے ہوئے جو بندے توبہ کرے نا وہ معیشت دی پندی بیٹھی آئی بندہ گزریا اندے کٹورے دے وچ ڈاہ سٹ کے تے 100 چاہی گیا مائی پیچھو آواز دیتی نبی نہ مائی شدی ٹٹولیا ہو تجربہ بھی ہائی ہوندا آواز دیتا ہوں کہ حاجی صاحب حضرت انہیں واپس تشریف کہنا ہے انہوں نے کہ باقی گالی دا بات ہی کرے سو تو کوئی ایڈ صاحب ہی تک کوئی کائنڈ سے میں حاجی ہوں کہ تیرے کرتوتا نے لسے جڑا کچھ کی تھی تیرے جی ہو جائیں کرتوت بھی ہوئن ول بھی تو حاجی صاحب ہی نا ول بھی بندے تیرا احترام کریں دن جندے دل چ تھوڑی جی ایمان دی رتی ہے او آدھے یار چلو جیو جیاں ہے ساڑھے کلو چنگا ہے اندی اکھ نے محمد دا روضہ ڈٹھا ہوئے اوے میاں میں انہاں دی گال نہیں کریں دا جنہاں گنبد خضرہ ڈٹھے ول آ کے کرتوت بھی ہو جائیں کیتے نے جو لوگاں پناہ منگیے ول بھی انہاں دا احترام ہے میں تو انہاں دی گل کرے نا جنہاں گنبد خضرہ نہیں ایمان دی حالت جب زہاد چہرہ ڈٹھا ہویا ہے اور کردار اتنا پختہ جو زمین تے سجدہ جو کریں دے پہ ہننا تے 2 سجدے ہیں پہلا سجدہ کر کے حال جلسے چ بیٹھے ہیں دوجے سجدی طرف گئے نہیں عرشہ تو آواز آئی ہے سینہ دے سجدے بھی قبول کر کے دے سبحان اللہ انہوں نے ذکر تکملی والے محمد دے نال کر چھوڑی اللہ نے
یہ تورات وچ نبی دا ذکر ہائی تے نال صحابہ دا ذکر بھی ملدا کھڑا سبحان اللہ وہ صحابہ اعلیٰ ہیں یا کوئی نہ بولو چی آواز ہے انہوں دا احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے صحابہ اہل بیت میرے ایمان دا حصہ ہی نہیں میرا ایمان ہے میں آکھا بھی ایمان دا حصہ نہیں میرا ایمان ہے یارو بال کتنے با کمال ہیں جو نبی سجدے جو سر رکھے یہ ایک کنڈ تے بہ ونجن تا نبی سجدہ لمبا جا کریں دے سبحان اللہ کہیں کسی یہ بالاں لی گل ہے میں کہ نا بھائی کہیں انصاری دا بال نبی دی کنڈ تے کیوں نہیں باندھا نبی سے بالا نال دا پیار کریں دے ہن یا کوئی نہ کریں دے ہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دے نال پیار کریں دے ہن لیکن ہنا بالاں دے نال نبی دا پیار اتنا ہا جو انہاں دی نسبت علی دے نال ہے نبی کنڈ تے بلا کے مونڈیاں تے چاہ کے تو آکو سا کو لسا دیتے کہ اگر انہاں کو میں مونڈیاں تے چاہتے تے این واسطے چاہتے میں دساونا چاہنا کہ اے میری آل اطہار بھی ہیں میں کو پیارے بھی ہیں میں مونڈیاں تے بلا کے انہاں کو اچھا بھی کر چھوڑیا ہے سبحان اللہ صحابہ اہل بیت نال پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے ہمارے قاری ساق صاحب نے ان کے رفقا نے یہ پروگرام